بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل ورلڈ ہسٹری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمیزون جنگل کی مسٹری اور اس میں چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں۔ ناظرین، جب سے ایمیزون جنگل دریافت ہوا ہے تب سے لے کر آج تک سائنٹسٹ اور ایکسپلورر اس جنگل میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایک برٹش ایکسپلورر پرسی فاسٹ نے 1925 میں ایمیزون فارسٹ کا رخ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک ایسا شہر بھی آباد تھا جو پورا سونے سے بنا ہوا تھا۔ اس کی عمارتیں اور ستون بھی سونے سے بنے تھے اور اس شہر کا بادشاہ روزانہ سونے کے پاؤڈر سے نہاتا تھا۔ پرسی فاسٹ اسی شہر کی تلاش میں نکلا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچا تو تھا مگر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ ناظرین، ایمیزون فارسٹ اس زمین پر دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ ہے۔ یہ اتنا بڑا جنگل ہے کہ 8 بڑے کنٹریز اس کے ساتھ اپنی باؤنڈریز شیئر کرتے ہیں۔ یہ جنگل 6.7 اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جنگل میں یونائٹڈ کنگڈم جیسے 27 اور پاکستان جیسے 8 ممالک آسانی سے سما سکتے ہیں۔ اس زمین پر سمندر کے بعد ایمیزون رین فارسٹ دنیا کی واحد جگہ ہے جسے آج تک انسان مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر پائے۔ اس جنگل میں پودوں اور جانوروں کی بے شمار سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ آج تک سائنٹسٹ ان میں سے صرف 10% کو ہی ایکسپلور کر پائے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایمیزون رین فارسٹ میں 400 بلین یعنی 40,000 کروڑ درخت پائے جاتے ہیں۔ یوں زمین کی 23% آکسیجن صرف ایمیزون رین فارسٹ ہی پوری کرتا ہے۔ اسی لیے اسے ارتھ لنگز یعنی زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگل میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مختلف قبیلوں میں آباد ہیں۔ اس جنگل میں رہنے والے لوگوں کا جنگل کے باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ناظرین، سائنٹسٹ اور ایکسپلوررز کی کوششوں کے بعد آج بھی ایمیزون رین فارسٹ کا بہت بڑا حصہ ایکسپلور نہیں کیا جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگل آج بھی اپنے اندر بہت ساری مسٹریز اور رازوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ ناظرین، اس جنگل کی مسٹریز میں سب سے بڑی مسٹری ایلڈوریڈو یعنی سٹی آف گولڈ ہے۔ پرانے زمانے سے کہا جاتا تھا کہ اس جنگل میں ایک ایسا شہر بھی آباد تھا جو پورا سونے سے بنا ہوا تھا۔ اس شہر کا بادشاہ روزانہ سونے کے پاؤڈر سے نہاتا تھا اور نہانے کے بعد سارا سونا دریا میں بہا دیتا تھا۔ 16ویں سینچری کے مڈ میں یورپینز اپنے ساتھ بہت سارے سولجرز کو لے کر ساؤتھ امریکہ میں آئے جہاں ایمیزون رین فارسٹ موجود ہے۔ وہ یہاں قبضہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ یہاں وہ ایمیزون کے قبائلی لوگوں سے ملے۔ یورپینز کو یہاں کے لوگوں سے ملنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس جنگل میں سونے سے بنا ہوا شہر بھی آباد رہا ہے۔ اسی شہر کو تلاش کرنے کے لیے یورپینز نے پورے جنگل کو چھان مارا۔ انہیں کہیں بھی یہ شہر تو نہیں ملا، ہاں البتہ انہیں وہاں سے بہت سارا سونا ضرور مل گیا۔ تقریباً 200 سال تک اس شہر کی تلاش اور تحقیقات کے بعد سٹی آف گولڈ کو ایک متھ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ناظرین، 19ویں سینچری میں پرسی فاسٹ نے دوبارہ سے اس شہر کی تلاش شروع کر دی۔ پرسی فاسٹ نے 8 ایکسپیڈیشنز کی جن کے بعد نہ تو اسے سٹی آف گولڈ یعنی ایلڈوریڈو ملا اور نہ ہی دوسرے قبائلی لوگ ملے جن کا ذکر یورپینز ایکسپلوررز نے کیا تھا۔ ایک روز پرسی فاسٹ اسی جنگل میں برازیل کے اسٹیٹ میٹو گروسو میں جا رہے تھے کہ ان کا جنگل سے باہر اپنی ٹیم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد پرسی فاسٹ کبھی بھی نہیں لوٹے اور نہ ہی ان کی کوئی خبر ملی۔ کئی مہینوں تک پرسی فاسٹ کو ڈھونڈنے کے بعد سائنٹسٹ نے اس جگہ کو پراسرار مانتے ہوئے انسانی زندگی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ناظرین، 20ویں سینچری کی ٹیکنالوجی کے بعد دوبارہ سے ان جگہوں کو ایکسپلور کیا گیا۔ سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ کی تحقیقات اور ایکسپیڈیشنز کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں پر کسی زمانے میں انسانوں نے پورے شہر آباد کیے ہوئے تھے جن کی باقیات اس جنگل کی مٹی میں دبی ہوئی ملی۔ سائنٹسٹ کو بہت سارے پتھروں کے بنے ہوئے بڑے سٹرکچرز ملے مگر وہ پھر بھی یہاں سونے سے بنے ہوئے شہر کا سٹرکچر نہیں ڈھونڈ پائے جو ابھی تک ایک مسٹری بنے ہوئے ہے۔ ناظرین، ایمیزون رین فارسٹ کی دوسری بڑی مسٹری اس جنگل میں آباد قبیلے ہیں جو ہزاروں سالوں سے یہاں آباد ہیں اور ان لوگوں کا اس جنگل کے باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔
एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर्स की मदद से वेस्टर्न ब्राज़ील में आबाद पिरिपकुरा नाम का एक कबीला ढूंढ लिया गया था। 1998 में पहली बार एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की टीम इन लोगों से मिली। इनकी बातों को डिकोड किया गया तो मालूम हुआ कि पहले इस कबीले में हज़ारों लोग आबाद थे। फिर बड़े बड़े कब्ज़ा माफिया ग्रुप्स यहाँ पर माइनिंग करने के लिए आए। उन्होंने यहाँ के हज़ारों लोगों को बेदर्दी से मार डाला। अब यहाँ चंद ही लोग बचे हैं। नाजरीन, ये लोग कहाँ से आए थे और क्या इन कबीलों का यहाँ किसी और कबीले से राब्ता था, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका। नाजरीन, 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया में अमेज़न जंगल में मौजूद पहाड़ों पर कुछ पेंटिंग्स और निशानात मिले। इन पत्थरों वाली जगहों की 13 किलोमीटर तक खुदाई की गई। उन्हें वहां गार में मौजूद पेंटिंग्स मिली जो तकरीबन 12,000 साल पुरानी थीं। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के मुताबिक 12,000 साल पहले यहाँ जंगल नहीं बल्कि बर्फ हुआ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता अर्थ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बर्फ पिघलती गई और दरख्त और पौधे उगना शुरू हो गए। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये पेंटिंग्स आइस एज की एंडिंग में बनाई गई थी। इन पेंटिंग्स में कुछ अजीबोगरीब किस्म के जानवर भी देखने को मिले जो सिर्फ आइस एज में ही पाए जाते थे। नाजरीन, अमेज़न फॉरेस्ट को लेकर 2019 में एक और मिस्ट्री भी सामने आई जब साइंटिस्ट को नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के माराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक वेल मिली। दरअसल फरवरी के महीने में वेल मछलियां खुराक की तलाश में एंटार्कटिका ओशन की तरफ रुख कर लेती हैं, मगर ये वेल अमेज़न रिवर के करीब जंगल के अंदर ज़मीन पर पाई गई। इस बात ने साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया कि ये 10 टन भारी वेल इस मौसम में अमेज़न रिवर में कैसे पहुंची और फिर रिवर से बाहर कई मीटर्स दूर तक ज़मीन पर कैसे पहुंची। ये बात अभी तक एक मिस्ट्री बने हुए है। नाजरीन, अमेज़न फॉरेस्ट को लेकर आए रोज़ नई नई तहकीकात और थ्योरीज सामने आती हैं, नई नई एक्सपीडिशंस और एक्सप्लोरेशंस होती हैं और हमेशा की तरह हर बार अमेज़न फॉरेस्ट साइंटिस्ट के लिए एक नई पहेली और नई मिस्ट्री छोड़ देता है। नाजरीन, ये थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कुछ हैरान कर देने वाली मिस्ट्रीज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।